جو حرام سے نہیں بچتا اور حلال کا اہتمام نہیں کرتا، قبر میں اس کی پکڑ ہوتی ہے، قبر میں اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قبر میں پکڑ ہوتی ہے۔ حضرت علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور بھائی بچوں کو نیک بنانے اور بچوں کو علم پڑھانے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو وہ بھولتے نہیں ہیں۔ تو علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وقتاً فوقتاً قبرستان میں جاتا تھا اور ابا جی کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا تھا۔ کہ رمضان المبارک کی رات 27ویں شب، رمضان المبارک 27ویں شب سحری کھائی، سحری کھانے کے بعد مسجد میں جا کر غلس میں اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، ابھی اندھیرا تھا، اور میں نے سوچا کہ ابا جی کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھنا چاہیے، تو میں ابا جی کی قبر کے پاس چلا گیا اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تو کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہائی ہائی کی آواز آنے لگی، ہائی ہائی، اور ایسا مجھے لگا کہ کوئی کراہ رہا ہے، کوئی بہت تکلیف میں ہے۔ تو ادھر ادھر میں نے دیکھا تو کوئی شخص مجھے نظر نہیں آیا، تو میں نے بہت دھیان لگایا تو ہمارے ابا کی قبر کے پڑوس میں جو قبر تھی اس قبر میں سے آواز آ رہی تھی، ہائی ہائی کی۔ کہا کہ ابا کو تو میں بھول گیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا، اور جو کچھ پڑھ سکا کر سکا اس کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا، اور جیسے جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتی چلی گئی ویسے ویسے وہ آواز بھی مدھم پڑتی چلی گئی، اور جیسے ہی روشنی عام ہو گئی تو اس میں سے آواز بند ہو گئی۔ کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے؟ تو پھر لوگ اور بھی قبرستان میں آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے یا کون مدفون ہے؟ تو کہا فلاں صاحب۔ کہا میں نے ان کو پہچان لیا، وہ ہماری بستی میں رہنے والے تھے، ہر نماز صف اول میں پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، چاش بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، ہر وقت ذکر میں مشغول، تلاوت میں مشغول، بہت نیک، حسن اخلاق سے ملنے والے۔ میں تعجب میں پڑ گیا کہ بات کیا ہے، اتنا نیک آدمی کا۔ میں نے تحقیق شروع کر دی یہ جاننے کے لیے کہ کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ پکڑ ہوئی قبر میں، تاکہ میں بھی بچ سکوں، دوسروں کو بھی بچا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ تحقیق کے نتیجے میں مجھے یہ پتا چلا کہ ان کی اولاد تھی نہیں، جب یہ بوڑھے ہو گئے، تاجر تھے، حلال کی کمائی والی تجارت کرتے تھے، بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے دوست احباب سے مشورہ کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور بچے تو اب تجارت سنبھالنے کے قابل نہیں رہے، اب مجھے کچھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ انکم تو چاہیے نا جب تک میں اور بیوی زندہ ہیں۔ تو کہا لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ سب کچھ بیچ ڈالو اور بیچ کر جو پیسہ آئے اسے سودی کاروبار میں ڈال دو، دے دو کسی کو قرض اور سود لیتے رہو۔ کہ ان کے دل کو یہ بات لگ گئی، ان کے دل کو یہ بات لگ گئی، بس ان کی زندگی میں یہی ایک برائی تھی کہ مرتے دم تک یہ سود لیتے رہے، انٹرسٹ کے پیسے لیتے رہے۔ کہا کہ اس کے نتیجے میں یہ عذاب قبر ہو رہا ہے، حرام کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب، قبر میں بھی پکڑ۔